خاک طیبہ میرے ہوا ناسازگار اپنی کھلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم ہوئی دنیا میں لے اقتدار اپنی اقتدار اور عزت چاہتے ہو ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اسی لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مولانا شاکر نوری صاحب یوں عرض کرتے ہیں چاہتا ہے رضا شاکری غمزدہ چاہتا ہے رضا شاکری غمزدہ کہہ دو راضی ہیں ہم تم پہ بے حد سلام میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کی شب بڑی مبارک شب ہے 15 شعبان کے سلسلے میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے سنتے آ رہے ہیں اور الحمدللہ مناتے آ رہے ہیں اور اس کا فیض لوٹتے آ رہے ہیں اللہ کریم کا کروڑا شکر احسان ہے خالق کائنات نے ہمیں ماہ شعبان معظم کی 15ویں شب نصیب فرمائی اور ہم سے پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شب برات نصیب نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ انتقال کر چلے گئے تو پچھلے سال ہماری ساتھ میں تھے ہماری محفلوں میں تھے ہماری مساجد میں تھے لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ اللہ کا احسان ہے خالق کائنات کا شکر ادا کریں کہ مالک و مولا نے پھر ایک رات ہمیں شب برات کی عطا فرمائی جس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں عزت والا مقام حاصل کر سکیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ابن اسحاق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے گھر بھیجا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے عائشہ آپ ہمیں جلد فارغ کر دیں اس لیے کہ ہم حضور علیہ السلام کو اس حال میں چھوڑ آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام 15ویں شعبان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے انس بیٹھ جا میں تجھے 15ویں شعبان کے سلسلے میں تجھے سناتی ہوں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی باری میرے یہاں کی تھی حضور علیہ السلام میرے یہاں موجود تھے اور ہم آرام سے سوئے ہوئے تھے میں رات میں بیدار ہو جاتی ہوں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بستر پر حضور موجود نہیں تھے اللہ اکبر میں نے سوچا شاید حضور علیہ السلام اپنی لونڈی قبطیہ کے یہاں گئے ہوں گے میں مسجد کے باہر نکلی گھر سے باہر جو ہے حجرے رسول سے باہر جو ہے وہ مسجد ہی تھی اللہ اکبر کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کے حجرے کے باہر مسجد ہی تھی میں آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں ہے اللہ کی بارگاہ میں گرے زاری کر رہے ہیں زار و قطار ہو رہے ہیں اللہ اکبر جب حضور علیہ السلام پھر سجدے سے سر اٹھائے پھر سجدے میں گئے اور پھر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے اللہ اکبر اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرے زاری کرنے کی وجہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کی شب 15ویں شب ہے یہ شب برات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب جو ہے بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اللہ اکبر بنو قلب کے بکریوں کا ذکر کیوں کیا گیا اس لیے کہ وہ قبیلہ بڑے تعداد میں بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا ایک ایک شخص کی کہ بکریاں اتنی کہ پہاڑوں کو گھیر لیا کرتی تھی اتنی زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا تو حضور فرماتے ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر ان کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج کی شب میں جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتا اور 6 لوگ ایسے ہیں جو آج کی شب میں محروم رہیں گے اللہ اکبر ان کی بخشش نہیں ہوگی وہ 6 لوگ کون ہیں پہلا شراب خور شراب کا عادی
جو آج کی شب میں بھی شراب پیتا ہے، شراب سے توبہ نہیں کرتا ہے، ایسے کے بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ اگر پہلے کسی نے پی لیا اور آج کی رات سچے دل سے توبہ کی، مولا آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب یہ حرام ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب حضور نے بتایا شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، شراب چھوڑ دیں، تو اللہ اکبر، شراب کو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ یہ نہیں سوچا، آج کل لوگوں کی سوچ کیا ہے، کیسا چھوڑنا صاحب، ہمیں اتنے سانا چی پی لے گا، نہیں پی تو ہمارا کام ہی چھوٹا نہیں، ہمنا یہ نہیں ہوتا، ہمنا وہ نہیں ہوتا۔ نہیں، اگر انسان ارادہ کرے تو چھوڑ سکتا ہے۔ آپ بتائیں، ماں کا دودھ بچہ 2 سال میں چھوڑ سکتا ہے، جو بھی اتنا لذیذ اور اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اب بچہ ننھی عمر میں 2 سال کی عمر میں ماں کا دودھ بچہ چھوڑ سکتا ہے، تو ہم عقل والے ہو کر، طاقت والے ہو کر، سمجھ والے ہو کر شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ نادانی ہے، لوگوں کی کمزوری ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں، الحمدللہ انسان نے ارادہ کیا تو شراب چھوڑ سکتا ہے۔ بات جان رہے یا چاہے، میں اس حرام چیز کے قریب نہیں جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہوں گا، نماز کا پابند بنوں گا۔ یہ نیت سے اگر کرے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ شراب چھوڑ دوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی صحبت میں رہنے کے بعد، سنی دعوت اسلامی کی صحبت میں رہنے کے بعد، اجتماعات میں آنا جانا شروع کرنے کے بعد شراب چھوڑ دیا، ماشاءاللہ۔ تو یہ شراب بہت بری چیز ہے۔ آپ نوجوان آسانی سے شراب کے شوقین ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوستی کے نام پر، پارٹیوں کے نام پر، محبت میں یا غم میں انسان شراب کا عادی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت بری بلا ہے۔ شراب سے نہ، شرابی سے نہ اللہ محبت کرتا ہے، نہ اس کے رسول، نہ فرشتے، نہ اس کے بندے، کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ اس لیے شراب سے بچیں، اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ دوسری چیز، حضور نے فرمایا والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان بھی آج کی رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ آج لوگ ماں باپ کی نافرمانی کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، یہ کیا کرنا، انہوں ایسا کر رہے ہیں، ہمیں ایسا کرنا، انہوں نہیں کرتے، ہمیں بھی ان کو ایسا کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور ایک جگہ میں فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو، بیچار کسی اف نہیں بولنا، یہ بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ آج کی رات بھی بخشش ہو جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، تو ماں باپ کی اطاعت کرنے والے بنو، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے بنو۔ ماں باپ لاکھ ستائیں، اس کا غم مت کرو۔ آج کون ماں باپ اپنے بچوں کو ستاتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں، کیسا بھی کیوں نہ ہو، ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہو جائے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، وہ اچھے سے رہے، کہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا وہ ماں باپ تمہارا برا چاہیں گے؟ نہیں، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر یا اس کی سکاوٹ پہ آ کر، کان بھرنے والوں کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا ہم نے بچپن میں ماں باپ کو نہیں ستایا؟ کیا آج ہمارے بچے ہم کو نہیں ستاتے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہم 10 بار اپنا بچہ کہتا ہے وہ یہ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہے، پھر پوچھتے ہیں کیا ہے، ڈاکٹر یہ ہے، پھر پوچھتا ہے بچہ تو کیا ہے، پھر ہم بولتے ہیں اس کو یہ ہے۔ وہ 10 بار بھی پوچھتا ہے تو بولتے رہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، وہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور باپ اگر 1 سے 2 بار بولے بیٹا وہ کیا تھا، کون آیا تھا، کون آیا تھا، باپ پر چلانے لگتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا 2 بار بولا تم کو؟ ارے بچپن میں 10 بار باپ نے تمہیں بولا تھا۔ اگر بچپن میں باپ ناراض ہوتا تو گلا دبا کے تمہیں سٹ دیتا، یہ کتنے بار بولنے کا، چل تیرا رارا ہی نہیں، ابھی اتنا ستا ہے، بعد میں کتنا سکتا ہے۔ باپ نے ایسے نہیں کیا، تم پر احسان کیا ہے، تو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم اپنے ماں باپ پر احسان کرو۔
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں جو گزرا ہوا ہے کہ بامبے کی سرزمین پر ایک بہت ہی نیک بچہ تھا، بہت اچھا بچہ تھا، ماں باپ کی بہت فرما برداری کرتا تھا، شادی کی ماں باپ نے، اور دلہن نے دیکھا، نہیں آئی بہو نے دیکھا کہ یہ اپنے ماں باپ کی بہت سنتا ہے، بہت سنتا ہے، تو اس نے اپنے شوہر کی بہت اچھی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد شوہر کو اس کو ایسا لگا کہ شوہر میری اب سنتا ہے، میری مانتا ہے، تو اس نے سوال رکھا کہ ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھوں، میں جو مانگوں گی وہ دو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، تم تو میری شریک حیات ہو، میری خدمت کرتی ہو، میری فرما برداری کرتی ہو، مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بیٹا بھی، شوہر بھی جو ہے اچھا نوکری والا تھا، کام کاج والا تھا، اچھی تنخواہ تھی، سیلری اچھی تھی، تو اس نے کہا دیکھو میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک الگ گھر دیں، ہمارے لیے ایک الگ گھر بنا دو، تم ماں باپ کو بھی دیکھو، ہم کو بھی دیکھو، میں یہ نہیں کہتی ماں باپ کو مت دیکھو، بلکہ ماں باپ کو بھی خیال رکھو، ہمارا بھی خیال رکھو، آپ مجھے معلوم ہے آپ ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی، لیکن میری خواہش ہے مجھے الگ رہنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تم نے کہا جو مانگو گی دوں، دو گے؟ تو کہا اچھی بات ہے، میں مشورہ کرتا ہوں ماں باپ سے، کہا اچھی بات ہے، تو ماں باپ کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ ابا سوال ہے، کہا بولو، کہا میری بیوی چاہتی ہے وہ الگ رہنا چاہتی ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ماں باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا ہم تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہماری زندگی تو اب تک کی ہے، اب تم دونوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہنا ہے، آگے تک آپ کو گزارنا ہے، اگر ہم اس ضد پر اٹے رہے کہ بھی ہم کو الگ نہیں کرنا ہے، پھر تمہاری زندگی میں کہیں نا اتفاقی نہ آ جائے، درار نہ ہو جائے، بیٹا تم چاہتے ہو تو پھر بہو کو الگ رکھ دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم ہمارا خیال تو رکھتے ہو، تو ہمیں بھروسہ ہے تم پر۔ تو کہا کہ اچھی بات ہے، اب ماں باپ نے اجازت دی تو الگ رکھا، ادھر بامبے میں تھا تو ماں باپ کا بھی خیال رکھتا تھا، لیکن جاب شفٹ ہو گئی حیدرآباد، پروموشن ہوا، حیدرآباد شفٹ ہو گیا، اب حیدرآباد ہو گیا تو دور ہو گیا فاصلہ، پیسے بیچتا رہا، خیال کرتا رہا، لیکن اب دوریاں بڑھنے لگ گئی، کیونکہ اس کی بھی بچے ہونے لگ گئے، مصروفیت بڑھنے لگ گئی، اور کمپنی کا جاب کا ٹینشن، ذمہ داریاں بڑھنے لگ گئی، اب کبھی چھٹی رہتی تبھی آنا، کبھی فون میں بات کر لینا، ایسے ہونے لگا، دوریاں بڑھنے لگی، پھر وہاں سے شفٹ ہو کر سعودی، اس کی جاب وہاں شفٹ ہو گئی، اب سعودی گیا تو ماں باپ کا بالکل خیال چھوڑ، بالکل خیال چھوڑ، کیونکہ نیا علاقہ، نئی کنٹری ہے، وہاں کا جاب کا پریشانی، بھی بچوں کا خیال رکھنا، اس چکر میں اس نے ماں باپ کو بھلا دیا۔ اب حج کا موسم آیا تو اس نے سوچا کہ چلو سعودی ہی میں تو ہوں، حج کا موسم آیا، حج بھی کر لیتا ہوں، سب دوستوں نے مل کر پلان بنایا کمپنی میں کہ چلو حج کر لیتے ہیں۔ اب حج کے ایام کرتے کرتے عرفات پہنچے، جو حج کا بہت اہم رکن ہے، عرفات پہنچے تو دعا کا وقت ہوا، تو سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اور وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹا موٹا دبلا پتلا کالا گورا ہر قسم کے لوگ آپ کو وہاں ملیں، ہر قسم کے لوگ ملیں، اور سب رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، سب دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام ہی وہاں عرفات میں دعا کرنا ہے، رکن ہی ویسا ہے، حج کو قبولیت کا دن ہوتا ہے، تو رو رہے ہیں، اس کو رونا ہی نہیں آ رہا، یہ بڑا پریشان ہو گیا، کہ سب رو رہے ہیں مجھے کیوں نہیں رونا، ساتھ میں دوست بھی رو رہے ہیں، پریشان ہو گیا، پھر بیٹا ٹینٹ میں، پھر آیا، پھر دعا کیا، رونا ہی نہیں آ رہا، اب دوستوں سے کہنے لگا کہ بھائی کہ تم سب رو رو کی دعائیں کر رہے ہو، سب میدان میں سب رو رہے، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یار دل سے مانگ، دل سے تھوڑا رو کے مانگ، گڑ گڑا کے مانگ، اللہ کی بارگاہ میں رونا آ جائے گا، تو پھر گیا، پھر کوشش کیا، رونا ہی نہیں آ رہا ہے، آنسو ہی نہیں نکل رہے، بڑا پریشان ہو گیا کہ یار سب رو رہے ہیں اور مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو پھر دوستوں کے پاس گیا کہ یار کچھ تو بتا، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا یار ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، ہم کو تو رونا آ رہا ہے، دعا کر رہے ہیں ہم لوگ، تو کہا مجھے نہیں آ رہا، میں بھی رونا چاہتا ہوں، کہا یار ہم اتنا نہیں جانتے، پاس ٹینٹ میں مولانا ہیں، عالم صاحب ہیں، بہت بزرگ ہیں، ان کے پاس جا، شاید وہ کچھ بتا دیں، ان کے پاس جا کر اس نے کہا کہ حضور یہاں سب لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، لیکن میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، انہوں نے دیکھا اور کہا شاید ایسے معلوم ہوتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا،
یا کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق مارا ہے، یا تو تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، جیسا ہی اس کو کہنا تھا کہ دل دکھایا ہے تو اب اس اقرار کرتا ہے حضرت آپ نے صحیح کہا ہے، میں نے ایک کا نہیں دو کا دل دکھایا ہے، اپنی ماں باپ کو میں نے فراموش کر دیا ہے، ان کو بھلا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہی ایک وجہ ہو کہ تمہیں رونا نصیب نہیں ہو رہا ہے، جا اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اللہ تجھے رونا نصیب فرما دے۔ ایسے تیسے حج کا ایام مکمل کر لیتا ہے، فوراً انڈیا کا ویزا نکالتا ہے اور پھر بامبے آتا ہے اور اپنا گھر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں دوسرے لوگ موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں میرے ماں باپ تھے، اور دلی والوں کو پوچھتا ہے کہ بھئی میرے ماں باپ کہاں گئے؟ اس نے کہا ایک نے کہا کہ تجھے معلوم ہے تیرا باپ مر گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں چلا۔ کیسا بیٹا ہے، کماتا اتنا بھی کمانے کے پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، تو ماں باپ کو نہیں، ماں باپ کتنے کماؤ پتا نہیں چلا تجھے؟ اس نے تھوڑی بہت ڈانٹ پٹار کی، اب پھر دوسروں کو جب ماں کہاں ہے، ماں کہاں ہے؟ یار پتا نہیں ہے، شاید ماں تیری گھر بیچ کر چلی گئی، اس لیے ان کو گزارے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو پوچھا کہ پھر کہاں ہے؟ تو ایک نے بڑی مشکل سے کہا شاید جھوپڑ پٹی علاقے میں، میں نے دیکھا تھا وہاں ہوگی، جا کر تلاش کر۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جھوپڑ پٹی علاقے میں جاتا ہے اور بہت ڈھونڈنے کے بعد اس کی ماں ملتی ہے تو جا کر ماں کو آتا ہے کہ ماں میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں آواز سنتی پہچان، کہا بیٹا تو آیا ہے، آ جا۔ ماں کے قدم بوسی کرتا ہے، ماں گلے سے لگاتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا تو نے بہت دیر کر دی ہے آنے میں، تیری یاد میں روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلے گی، اب میں تجھے دیکھ نہیں سکتی ہوں، بس سن سکتی ہوں بیٹا۔ تو نے اتنی تاکید کیوں کر دی؟ تو نے ہمیں کیوں بلا دیا؟ تو تو بڑا ہمارا فرما بردار تھا، ہم تو بس تم میاں بیوی خوش رہنے کے لیے ہم نے کہا تھا الگ رہو، لیکن تم نے ہم کو فراموش کر دیا۔ ماں کے پاس پوری داستان سناتا ہے۔ ماں حج کے موقع پر میں گیا ہوا تھا، میرے ساتھ ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا، ماں میرا حج بھی قبول ہوا یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن آج تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ماں معاف کر کے روتا ہے، خود گڑ گڑاتا ہے رو رو کے ماں کے پاس۔ ماں ہوتی ہے، کتنا بھی نافرمان بندہ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں ماں کے پاس آتا ہے، ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اسے معاف کر دیتی ہے، ماں معاف کر دیتی ہے، کہتی ہے بیٹے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ باپ کی بھی قبر پر جا کر معافی مانگ لینا، تو کیسے بدل گیا ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ تو اتنا فرما بردار تھا۔ وہ روتا ہے، بہت گڑ گڑاتا ہے، پھر ماں جو ہے اپنے بچے کے گود میں سوتی ہے آرام سے، اور اس کی بھی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ ظاہر ہوا ہے، ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ ماں باپ کے ستانے والوں کا انجام برا ہوا ہے۔ یہ تو صرف پتا چلا اس نے توبہ کر لی۔ آج ایسے کئی بچے ہیں جو آج ماں باپ کو ستا رہے ہیں اور ان کی ماں باپ ان سے ناراض ہیں، ان کے لیے بددعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، خدا را آج کی شب